السلام علیکم۔ اشفاق صاحب کی کتاب کے حوالے سے ایک مختصر اور سنجیدہ تاثر آپ کی خدمت میں پیش آپ کی اجازت۔ جدید دور کے غزل گو شعراء کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، جن میں سب سے بڑا چیلنج الفاظ و علامات کی فرسودگی ہے۔ اس مشکل کے تدارک کے لیے کئی اشروں سے متنوع کاوشیں جاری رہتی ہیں، جن میں سے کچھ بعض تجربات کی سطح سے ہی بلند نہ ہو سکی۔ نئی نسل کے موجودہ شعراء تو اپنی تن آسانی کے لیے الفاظ و مرکبات اور علامات کے بہت بڑے ذخیرے کو ویسے ہی ڈس آن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ڈاکٹر اشفاق ناصر نے کوئی بڑا تجربہ کیے بغیر غزل کے شائقین کی توجہ حاصل کی ہے، جسے ایک منفرد کاوش قرار دیا جا سکتا ہے۔ اشفاق ناصر نے یہ کمال کلاسیکی روایت کے بالاستیاب مطالعے اور موجودہ تناظر میں اس کی ہماج تجزیے سے حاصل کیا ہوگا، لیکن ہمارے سامنے تو محض اس کی کاریگری ہے، جس پر صنعت کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اشفاق ناصر نے الفاظ کے برتاؤ میں سلیقے کا ایسا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ پرانے ہوتے ہوئے بھی نئے سے نئے لگتے ہیں۔ اس کامیابی نے ایک طرف اشفاق ناصر کو کئی اختراعی مباحث، لسانی پیچیدگیوں اور معنوی مسائل کا حصہ بننے سے بچا لیا ہے، اور دوسری طرف بعض الفاظ و مرکبات کی نئی جہات بھی سامنے آئی ہے۔ لیکن اشفاق کا جوہر ان مقامات پر اور زیادہ کھل کے سامنے آیا ہے جہاں اس نے روایتی مضامین میں بھی تازگی کا احساس دلایا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ ایک سمت نما عشق نے ایک روز کہا تھا، پیشانی بتائے گی کہاں لب کی جگہ ہے۔ یہ تاکہ دل ہے کسی کے خیال سے روشن، نہ لو لپکتی نہ اس میں دھواں ٹھہرتا ہے۔ ہر محبت کے لیے دل میں الگ خانہ ہے، ہر محبت اسی خانے میں گزر جاتی ہے۔ ابھی حسنین صاحب نے اپنے مضمون کا ذکر کیا، تو ان کا تفصیلی دیباچہ میں پڑھ چکا ہوں۔ اس میں حسنین نے یہ طے کر دیا ہے کہ اشفاق ناصر کسی نام نہاد نظریاتی وابستگی کا اسیر نہیں ہے۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک محبت کرنے والا انسان ہے، اور یہی محبت اور یہی انسانیت اس کا فروغ انسانیت کا فروغ اس کا نظریہ ہے۔ اور مجھے اس کے ساتھ یہ اضافہ بھی کر لینے دیجیے کہ ڈاکٹر اشفاق ناصر دور و بست کا شاعر بھی نہیں ہے۔ وہ خود بھی بار بار کہتا آیا ہے کہ میں شاعری تخلیق نہیں کرتا، یہ مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے۔ اس سے اپنے 3.5 دہائیوں کے تعلق، مسلسل ادبی تعامل اور اس کی شاعری کے باقاعدہ سامع ہونے کی حیثیت میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ ایک فطری شاعر ہے۔ وہ شعر گوئی کو وظیفہ حیات کی طرح سمجھتا ہے، جس میں ایک سانس کو بسر کرنے کا ایک ہی موقع ملتا ہے۔ چنانچہ وہ شعر کی معصومیت اور حرمت کو تجربات کے تیشوں سے نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ اس عزم و استقلال نے مسلسل شعری ریاضت کے ساتھ مل کر اس کے اشعار میں بے ساختگی اور پرکاری بھر دی ہے۔ اشفاق ناصر کے اشعار اس کے دماغ کی نہیں، دل کی کیفیاتی خبر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان میں جذبے کی شدت بہت ہے، اور اسی لیے وہ کاٹدار اور پرتاثیر بھی ہیں۔ چنانچہ اشفاق کے اشعار اور غزلوں میں انتخاب کی گنجائش بہت کم نکلتی ہے۔ ثبوت کے طور پر 320 صفحات کا یہ شعر مجموعہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس مجموعے سے چند اور اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ ایک شخص جو اب میرے حافظے میں نہیں، وہ ایک شخص مجھے یاد آتا رہتا ہے۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوں تجھ کو تیری انگلی تھامے، ڈھونڈتا پھرتا ہوں تجھ کو تیری انگلی تھامے، جس طرف کہتا ہے تو مجھ کو جہاں کہتا ہے۔ اور مدت سے میں شور نہیں کرتا کہ وہ جاگ نہ جائے، ہاتھ لگاتا ہوں تو بستر خالی ہوتا ہے۔ مضمون طویل ہے، میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا۔ اشفاق ناصر کے کلام کی ایک اور اہم خصوصیت مجاز سے اس کا
بھرپور استفادہ ہے، جو کہیں مضامین کی تہداری، کہیں ابہام اور کہیں کثیر تمثالی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ اشفاق ناصر بے پناہ شاعر ہے اور اپنی شاعری کو ہمہ بسر کرتا ہے، بلکہ اکثر اوقات ہم دوست بھی اس کی مائیت میں اظہار کے اس وفور کا لطف لیتے ہیں۔ ایک تفصیل آپ نے سنی حسنین بھائی سے۔ ان نشستوں کا تذکرہ کسی اور وقت پہ اٹھا رکھتا ہوں، فی الحال یہ کہہ کر رخصت چاہتا ہوں کہ اشفاق ناصر نے اپنی تخلیقی ہنر سے بعض اپنی دریافتی نہیں کی، بلکہ مسلسل فنی ریاضت سے اپنی مستقل بازیافت اور ذاتی یکجہتی کو بھی یقینی بنایا ہے، بلکہ وہ دوستوں کے لیے بھی تحریک اور انسپریشن کا منبع بن کر سامنے آیا ہے۔ بقول اشفاق تو کرنے لگتے ہیں سید تلاش مصرع نو، ہم اپنے آپ کو جب بھی پرانے لگتے ہیں۔ یہ ساری انسپریشن اپنی جگہ، مگر میں ذاتی طور پر اسے اپنے تجزیے کی روشنی میں یوں کہوں گا کہ اشفاق ناصر نے ہمارے لیے شعر کہنا زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ میں کہ ایک لمبی مسافت مختصر ہونے کو ہوں، وہ قدم رکھے گی اور 2 گام کر دے گی مجھے۔